کئی ہفتوں سے ایک ہی مضمون چل رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ قَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو شخص طاقت نہ رکھے، قدرت نہ رکھے اس بات کی کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکے، یعنی کسی کو آزاد عورت سے جس کو نکاح کی طاقت اور قوت نہ ہو. طاقت کا مطلب، بلکہ یہ مطلب میں بتاتا ہوں قوت کا یہاں مطلب کیا ہے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی فَانكِحُوا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم، تو پھر نکاح کرو ان باندیوں سے جن کے تم مالک ہو. مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، وہ باندیاں جو مومن ہیں. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی اگر آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ کسی کی باندی سے شادی کر لے. اپنی باندی سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کی غلام ہے، لونڈی ہے. تو غلام بیوی نہیں بن سکتی کیونکہ بیوی کا مقام غلام سے اوپر ہوتا ہے. شریک حیات ہوتی ہے تو غلام کا مقام ہے کمتر اور پست. تو اگر اپنی باندی سے کسی نے شادی کرنی ہے، بیوی بنانا ہے، تو اس کو آزاد کرنا پڑے گا، اپنی غلامی سے نکالنا پڑے گا، پھر اس کو بیوی بنانا پڑے گا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کتنا بڑا حق دیا ہے 1400 سال پہلے، کہ جو غلام ہے، باندی ہے، وہ بیوی نہیں بن سکتی، کہ اس میں بیوی کے حق تلفی ہے. البتہ کسی اور کی باندی سے آپ شادی کر سکتے ہیں، کسی اور کی غلام ہوگی، آپ کی بیوی ہوگی. آج کل نہیں کر سکتے کیونکہ آج کل غلام اور باندیوں کا رواج ختم ہو گیا ہے. سعودی عرب میں کہا جاتا ہے کہ 1960 تک، یعنی آج سے 50 سال پہلے تک بھی باندیوں کا رواج تھا. سب سے دیر سے جو باندیوں کا رواج ہے وہ سعودیہ میں ختم ہوا ہے. اقوام متحدہ کے کچھ قوانین تھے اور تمام ملکوں نے اس پہ ایگریمنٹ کیے. یہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال اس آیت میں جو بنیادی بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم اگر آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے گناہ کا خطرہ ہے، انسان کو زنا کا خطرہ ہے، تو کسی کی باندی سے شادی کر لو. باندی سے شادی میں نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ وہ غلام کسی اور کی اور بیوی آپ کی. اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات، اگر آپ کے اولاد پیدا ہوئی تو وہ باپ تو اس کے آپ ہوں گے، مگر وہ بچہ غلام ہوگا، پیدائشی غلام ہوگا اس کا جس کی باندی ہے. تو آپ کی اولاد کیا بن جائے گی؟ غلام. ایک نقصان تو یہ ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس میں نکاح کی مصلحتیں کامل طور پر حاصل نہیں ہوں گی. شادی سے بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک نسل بڑھانا. نمبر 2 گھر داری، کہ آپ باہر کے کام سنبھالیں اور بیوی گھر کے کام سنبھالیں. آپ جب تھکے ہارے شام کو گھر آئیں تو بیوی استقبال کے لیے کھڑی ہو، آپ کا اسے دیکھ کے ذہنی سکون ملے. گھر آباد ہوتا ہے بیوی سے. آپ باہر کے کام کریں، گھر کے کام وہ سنبھالے، آپ کے اولاد کی تربیت کرے. باندی میں یہ مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں کیونکہ باندی خدمت کرے گی اپنے آقا کی، اپنے مولا کی. سمجھ رہے بات؟ مولا جس دن چھٹی دے گا اس کو، اس دن وہ آپ کے پاس آئے گی اور جب واپس بلا لے واپس چلی جائے گی. تو آپ بیٹھ کے تسبیحات پڑھتے رہیں گے، یا اللہ، مس کالنگ دیتے رہیں گے، جبکہ اس کے میسج آتے رہیں گے، بھائی صاحب کی طرف سے اجازت نہیں. پھر آپ کو ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا عفت اور پاک دامنی کا. بیوی آپ کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا اس پہ دسترس کر لے. وہ حرام ہے آقا کے لیے. جب آپ کی نکاح میں دے دیا تو وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن ڈر تو ہے نا ہر وقت. وہ مالک وہی ہے، ایسا نہ ہو کہ گناہ کر لے، کوئی حرام کاری یا زنا میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں باندی کے ساتھ شادی کرنے میں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ گناہ کے قریب مت جاؤ. اگر آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتے
زنا مت کرو، کسی کی باندی سے، لونڈی سے شادی کر لو، زنا سے یہ بہتر ہے۔ اگرچہ اس میں نکاح کی مصلحتیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، بچہ غلام پیدا ہو رہا ہے، پیدائشی غلام، اور آپ ہر وقت تصویر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح آ جائے، آئی تو مولا نے جب بلا لیا واپس چلی گئی۔ مولا اگر ایک لمحہ بھی اس کو نہیں چھوڑتا آپ کے پاس تو بھی اس کو اختیار ہے۔ تو فقہا لکھتے ہیں کلما غفر، جب بھی اس کو قدرت ہو گئی اس پر کہیں کسی بہانے سے مل جائے، اس سے ملاقات کر لے، لیکن وہ خدمت کس کی کرے گی؟ مولا۔ لیکن چونکہ بیوی بن گئی ہے، اگر اس سے آپ نے جنسی تعلق قائم کیا تو زنا نہیں، کیونکہ آپ کی بیوی ہے۔ تو زنا سے بچنے کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے شادی کرو۔ اب دیکھو یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں اپنے معیار کو گرا دو، مگر برائی کے قریب مت جاؤ۔ یہ نہیں اچھے سے اچھے کی تلاش میں جیسے آج کل ہو رہا ہے، ایسی چاہیے، یوں چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، فی الحال گزارا کرو، شادی کرو، باندھی سے کر لو، جب اللہ مال اور اسباب دے، وسائل دے، پھر کسی نخرے والی سے بھی کر لینا۔ لیکن یہ سارے احکام اسی معاشرے پہ اپلائی ہو سکتے ہیں، بات گھوم کے ادھر آتی ہے، میں نہیں چاہتا، لیکن جو بات ایک ہے تو اس کو بیان کرنا ہماری مجبوری ہے۔ مجھ سے لوگ چڑھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ایس ایم ایس بھیجتے ہیں، یہ بات جو ہے نا ادھر گھما پھیلا کے لاتے ہیں تعدد زوجات پر۔ آتی ہے بات گھوم پھر کر، میں لاتا نہیں ہوں، آتی ہے۔ یہ جو شریعت جو ہمیں بتا رہی ہے نا، یہ اس معاشرے پر اپلائی ہو سکتا ہے جس معاشرے میں ایک سے زیادہ نکاح کا رواج ہو۔ آدمی کہے گا کہ چلو گزارے کے لیے فی الحال کسی کم درجے کی عورت سے شادی کر لو، زنا سے تو بچ جاؤں کم از کم، پھر جب اللہ مال اسباب دے گا، وسائل دے گا، ایک اور کر لوں گا، ابھی گناہ سے بچنے کے لیے گزارا کر لوں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس پر عمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر کر لی تو موت تک یہی رہے گی میرے مقدر میں، میرے بچے بھی، ان کی نسل بھی خراب ہو جائے گی، اور ساری زندگی میں اس کو دیکھ دیکھ کے سڑتا رہوں گا کہ دوسروں کی اتنی اچھی اور میری والی کیسی، میرے فلاں دوست کی بیوی دیکھو، فلاں کی بیوی دیکھو، چچا زاد کو دیکھو، خالہ زاد کو دیکھو، سارے ترقی کر رہے ہیں، اور میں نے زنا سے بچنے کے لیے ایک ادھیڑ عمر کی عورت سے، ایک بوڑھی عورت سے شادی کر کے پھنس گیا میں زندگی بھر کے لیے۔ کھری کھری باتیں ذرا سن لیا کریں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کلیئر کٹ باتیں ہیں یہ۔ دیکھو ایک فیصلہ کرو، ہندو ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، ہے بھائی، نماز ہم نے کیوں پڑھی ہے؟ مسلم ہونے کی وجہ سے پڑھی ہے۔ تو جب ہم مسلم ہیں تو اسلام میں زنا بدترین جرم ہے یا نہیں ہے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، فرمایا اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ ان کی شرمگاہیں محفوظ رہتی ہیں سوائے بیوی اور باندی کے، اس کے علاوہ وہ کہیں حرام کاری کا ارتکاب نہیں کرتے، اپنی خواہش کو کسی دوسرے راستے سے پورا نہیں کرتے۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے محفوظ رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا مجھ تک ولدت من نکاح لا من صفا، سب نکاح سے پیدا ہوئے ہیں، میرے باپ دادا میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے معاذ اللہ نقل کفر نواشد کہ جو زنا سے پیدا ہوا ہو۔ کہ زنا سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہے اس میں وہ صفات نہیں ہوتی، اس کا خاندان نہیں ہوتا، گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے وہ۔ تو شریعت بار بار زنا کو حرام، زنا کو حرام، بار بار زنا کو حرام، اور یہاں کیا حکم دیا شریعت نے کہ بھائی تم یہ نہ کہو مجھے رشتہ نہیں مل رہا، یہ نہ کہو، زنا سے بچو، چاہے اس کے لیے تمہیں کسی کی باندی سے شادی کرنی پڑے۔ تو اس میں یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ جنہیں زنا کا خطرہ ہے، اس زمانے میں کون ہے جسے خطرہ نہیں ہے بھائی؟ کون ہے جسے زنا کا خطرہ نہیں؟ جو کہتا ہے نا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ، چاہے مولوی ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، یا تو گھر کی چار دیواری میں بند ہو کے بیٹھ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں خطرہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دفتر کے نہ
اسکول کے، نہ کالج کے، نہ یونیورسٹی کے. یہ وہ ہیں جو یا تو مدرسے کی چار دیواری میں پورا ہفتہ گزارتے ہیں یا تبلیغ میں اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، پورا ہفتہ مدنی مسجد میں گزارتے ہیں، یا ریونڈ میں کے مقیمین میں سے ہیں. 5-6 آدمی اس قسم کے ہیں جنہیں خطرہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی جو یونیورسٹی جا رہا ہے، وہاں کمبائن ہے، مس گیدرنگ ہے. ایک آدمی جو جاب کے لیے دبئی جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ اترتے ہی اس کے جناب نیکر پہنی ہوئی عورتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک آدمی امریکہ جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ سارے کام جانا تو ہے نا، ملازمتیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. اس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اس سمندر کے ذریعے روزی تلاش کرو. اگر سب کی روزی اپنے ملک میں لکھی ہوتی تو اللہ سمندر کو روزی کا ذریعہ کیوں بناتا؟ سمندر کا تو مطلب ہی اپنے ملک سے اٹھ کے دوسرے ملک پار ہو کے جاؤ. بار بار جہاں سمندر کا ذکر وہاں سمندر کے جہاز اور کشتیوں کا ذکر، اور وہاں پھر لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ ان کشتیوں پہ، ان جہازوں پہ بیٹھ کے تم اللہ کی طرف سے روزی تلاش کرو. تو سب کو میرے بھائی انڈا موڑ پہ اگر مل جاتا، سب کو اگر ناظم آباد میں روزی مل جاتی، تو اللہ نے سمندر نہ تو پیدا کیے ہوتے، نہ سمندر کی روزی کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے. سمندر کی تجارت کو اللہ نے بیان کیا. یہ بیان کرنا اس کی علامت ہے کہ اللہ نے سب کا رزق ایک جگہ نہیں باندھا. رزق کے حصول کے لیے ان بہت سے لوگوں کو اپنے ملک کو، اپنی سرحدوں کو چھوڑ کے سفر کرنا پڑے گا. اب جو مولوی، جو مفتی کہتا ہے کہ حرام ہے اپنے ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا، وہ فطرت کے نیچر کے خلاف بات کر رہا ہے. وہ ایسی بات کر رہا ہے جو عملی طور پر پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. صحابہ کرام بھی اسلام سے پہلے بھی تجارت کیا کرتے تھے دوسرے ملکوں کی، اسلام کے بعد بھی. قرآن مجید میں ہے نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اللہ نے قریش پر اپنا احسان بتایا ہے ان کو کہ ہم نے تمہارے لیے سردی اور گرمی کے سفر کو آسان کر دیا. شام کی طرف عرب اپنی سرزمین کو چھوڑ کے تجارتی قافلے ان کے جاتے تھے شام. حضرت عثمان کو جو غنی کہا جاتا ہے نا، عثمان غنی، یہ مکہ کی تجارت سے غنی نہیں ہوئے تھے. ان کے قافلے جاتے تھے، یہ باہر سے مال لاتے، جو ہے نا امپورٹ کرتے تھے، اور پھر مکہ میں ان کے مال بکا کرتے تھے. اس سے یہ اتنے کروڑ پتی اور دولت مند بنے. تو بڑے پیمانے پر جو تجارت ہوتی ہے وہی ہوتی ہے جس میں آپ کو بیرون ملک سفر کرنا پڑے. تو اب ایک شخص جو مدرسے کی چار دیواری میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ زنا کا خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی چائنا جا رہا ہے، ایک آدمی تھائی لینڈ جا رہا ہے، ایک آدمی انڈونیشیا جا رہا ہے، ایک آدمی دبئی جا رہا ہے. اور ابھی ایک صاحب ہمارے دوست دبئی گئی، جاتے ہی ان کا فون آیا کہ بہت بے حیائی ہے، ناقابل برداشت، کہ اب چھوڑ کے آ جائیں. چھوڑ کے آئیں گے تو یہاں جو بیوی بیٹھی ہے وہ لاتے مارنا شروع کرے گی، کھلاتے نہیں ہو. ایک صاحب گئے دبئی، بڑے شوق سے گئے، 6 دفعہ تو مجھے بتایا تھا میں دبئی جا رہا ہوں، پھر آ کے میں دبئی جا رہا ہوں. دبئی میں بھائی جا رہے ہو، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو بہت خوش. پہلے بیوی کے بغیر گئے، بیگم کو نہیں لے کے جاؤں گا، اکیلا جاؤں گا تاکہ کچھ بچا تو سکوں. بار بار مجھے کہہ رہے کچھ بچا تو سکوں میں نے ان کو کہا کہ بیوی کے ساتھ جاؤ، اکیلے رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. نہیں ہے ماشاءاللہ دیندار، کوئی خدا نہ خواستہ برا آدمی ہوتا وہ تو پھر وہ تو چاہتا ہے کہ جہاں رہوں اکیلا ہی رہوں، یہ بیوی کباب میں ہڈی نہ بنے. اب دیکھو دل کی باتیں بتا رہا ہوں معذرت کے ساتھ. اسی سے انسان کی شرافت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ سفر میں اگر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ رہے، اس کا مطلب شریف آدمی ہے. مجھ سے لکھوا لیں، میں لکھ کے دے دوں گا شریف آدمی، اپنی مہر بھی لگاؤں گا، سگنیچر بھی کر دوں گا، بندہ شریف. اور اگر وہ چاہ رہے کہ بیگم یہی رہے، میں 2-2 سال کے لیے باہر رہوں. ایک تو مجبوری ہے نا کہ کھلا نہیں سکتا، لیکن ایک ہے کہ آمدن بھی ہے، کھلا بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے، پھر بھی نہیں لے کے جا رہا. تو دال میں کالا کالا ہے، وہ چاہتا ہے یہ کباب میں ہڈی نہ بنے، کیونکہ بیوی تو اتنی بڑی ہڈی بنتی ہے نا کباب کی. وہ تو پوچھتی ہے کہ یہ چہرے پہ جو صبح جو نور تھا یہ غائب کیوں ہو گیا، ابھی یہ کہاں گیا، یہ نور کون چھین کے لے گیا آپ کا نور. تو 6 دفعہ بتا رہے ہیں میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، بڑے خوش. میں نے کہا بیگم کو بھی لے کے نہیں بچاؤں گا، پیسے بچاؤں گا. بالآخر 2-3 مہینے میں بھاگ کے آ گئے. کہنے لگے نہیں میں نہیں رہ سکتا وہاں، بیگم کو لے کے جاؤں گا.
پھر بیگم کے ساتھ بھی نہیں رہے, پھر 2 مہینے میں بیگم سمیت واپس بھاگ گئے. کہہ رہے ہیں بیگم کے ساتھ رہنا بھی ممکن نہیں ہے. نئے نئے دین پر آئے تھے نا, تو کہہ رہے ہیں وہاں عورتیں خود آ کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں, پیسے مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں, اتنے پیسے. وہ بارگیننگ, بے حیائی کا تذکرہ بھی برا ہے, لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا میں, یہ حقائق ہیں, ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اب اس معاشرے کو دیکھیں اور عربوں کے معاشرے کو دیکھیں جہاں زنا کے ایسے خطرات نہیں تھے. اسلامی معاشرہ تھا, مدینہ کی ریاست, اور ایسی ریاست جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مسلمانوں کے امیر ہیں, پیغمبر اسلام, اور ان پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام, جنہوں نے اتنی قربانیاں دی. اور پردے کا ماحول, اتنا شدید پردہ, پردے کی آیات نازل ہو چکی ہیں, پردے کا ماحول ہے, اور 2-3 شادیوں کا بھی رواج ہے, اس کا بھی رواج ہے, اس سے بھی زنا معاشرے میں اور کم ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں قرآن کہہ رہا ہے اس پورے ماحول کو پیش نظر رکھیں. بھائی نہیں سمجھ میں آ رہی تو بتا دیں, پھر میں وہ باتیں کروں گا جو آپ کے مطلب کی ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کہیں میں آپ کو وہ قل شریف پڑھ کے چلا جاتا ہوں, یا کچھ اور چیزیں وظیفے بتا کے چلا جاتا ہوں, یہ پڑھو تو پھر اس سے یہ ہوگا, اتنی دفعہ فجر کے بعد یہ پڑھ لیا کرو, اس سے ملازمت مل جائے گی, یہ باتیں کر کے چلا جاتا ہوں. اور اگر حقائق سننے ہیں تو جو مجھے سمجھ میں آئے رہے حقائق وہ بیان کر رہا ہوں. کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے بھائی. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جس معاشرے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم موجود, اور ان کے ساتھی کون؟ انصار اور مہاجر. اتنی قربانیاں جس نے دی ہوں نبی کی معیت میں, ان کا دل تو ویسے ہی صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ان کے لیے مزید قربانیاں دینا بہت آسان. اور تیسری بات پردے کا بھرپور ماحول, اور چوتھی بات زنا کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. بعض دفعہ چھپ کے زنا کا موقع ملتا ہے, مگر پکڑے جانے کے خوف سے انسان نہیں کرتا کہ بہت شدید بدنام ہو جاؤں گا. جبکہ ہمارے معاشرے میں زانی کو بری نگاہوں سے نہیں دیکھا, کر لیا تو کوئی بات نہیں, کمال سے بتاتے ہیں, فخر کر کے بتاتا ہے. آج ایک جوان آدمی اپنے دوستوں میں فخر سے بتاتا ہے, جبکہ وہ یہ چیز بھی ان کو زنا سے روکتی تھی, اور سفر کرنا بہت مشکل تھا. ان حالات میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے, زنا مت کرو, گزارے کے لیے کسی کی لونڈی سے شادی کر لو, کسی کی باندی سے شادی کر لو. تو میرے بھائی ہمارے لیے یہ حکم کتنا اہم ہوگا جہاں نہ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم موجود, اور نہ ہی پردے کا وہ ماحول, ہر طرف زنا, ہر طرف بے حیائی. صرف بے پردگی ہوتی نا تو بھی اتنا برا نہیں تھا. بے پردگی کے ساتھ جو بدنظری کے مواقع ہیں, آپ ٹیلی ویژن دیکھ لیں, موبائل دیکھ لیں, انٹرنیٹ پہ جب انسان بیٹھتا ہے بعض مرتبہ ایسی ویب سائٹ کھولتا ہے جس کے بارے میں اس میں اطمینان ہے کہ اس میں بے حیائی کا کوئی عنصر نہیں, لیکن ایڈورٹائز آ جاتے ہیں, برہنہ تصویریں لاشعوری طور پر سامنے آ جاتی ہیں. تو یا تو سب چیزیں توڑ تاڑ کے بیٹھ جائے, چھوڑ چھاڑ کے کسی خانقاہ کو جوائن کر لے, بعض لوگوں نے کی ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا دال پانی اللہ نے ایسی جگہ سے رزق وابستہ کر دیا کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. لیکن ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا, ہر ایک کے ساتھ تو نہیں, تو وہ کیا کریں گے بھائی؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, یہاں کیا فرمایا, کسی کی باندی سے, صحابہ کو فرمایا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کسی کی باندی سے شادی کرنا. صحابہ کرام ایسا کرتے تھے تاکہ زنا سے حفاظت. پھر کوشش یہ کرتے تھے کہ حمل نہ ٹھہرے, اولاد کے لیے پھر وہ شادی کرتے تھے آزاد عورت سے, اولاد کے لیے جو ہے نا, تاکہ یہ کر رہے ہیں شادی زنا سے بچنے کے لیے. زنا سے بچت ہو گئی, جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ ملا آزاد عورت کا, فوراً نکاح کا پیغام بھیجا, شادی ہوئی, اس سے پھر اولاد پیدا کرتے تھے تاکہ اولاد غلام نہ بنے کسی کی. تو یہ بھی آپشن شریعت نے رکھا ہے, لیکن اس آپشن پہ آج کوئی جوان آدمی عمل نہیں کر سکتا. باندیاں تو نہیں ہے, لیکن باندیوں سے ملتی جلتی عورتیں بہت ہیں جو باندیوں سے 1000 گنا بہتر ہیں.
لیکن آج اس سے بھی نہیں کی جا رہی. کتنے جوان لوگ میرے علم میں موجود ہیں جنہیں زنا کا خطرہ تھا, میرے پاس فون آیا کہ ایک طلاق یافتہ خاتون سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں, کنواری سے کروں گا تو باقاعدہ وہی سارے بکھیڑوں سے گزرنا پڑے گا, وہی مہندی اور وہی بارات اور وہی جہیز اور پھر وہ اتنا بھاری بھرکم مہر, پھر لڑکی والے آ رہے ہیں تو ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں, پھر لڑکے والے آ رہے ہیں, پھر بری, اور کہا اتنے سال 4 سال گئے اور اتنا پیسہ بھی نہیں ہے میرے پاس. طلاق یافتہ خاتون ہے, وہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ایسے میرے پاس سنا, اس کی اولاد بھی ہے, میں رکھنا چاہتا ہوں اس نیت سے کہ میں زنا سے بچ جاؤں. اس کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اتنی ٹینشن ہی نہیں, وہ کہہ رہی سادہ 2 گواہ لے آؤ شادی کر لو. لیکن رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ والدین. کہہ رہے ہماری ناک خاک میں مل جائے گی, تمہارا جوان بیٹا شادی طلاق یافتہ سے کی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. پھر تانے دیتے ہیں کہ یہ اس مولوی کے بیان میں بیٹھتا ہے جس نے دماغ خراب کیے ہوئے, لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا ہوا ہے. خدا کی قسم تباہ نہیں کر رہا, اس طلاق یافتہ کے گھر کو بسا رہا ہوں, اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کل آپ کی بیٹی کو طلاق ہوگی, آپ کی بہن کو طلاق ہوگی, اس کو بھی کسی جوان آدمی کا رشتہ اسی نظریے کی بنیاد پہ میسر ہوگا. نہیں آ رہی بات. یہی لوگ جب اپنی بہن بیٹی طلاق, میرے پاس جب بھی کوئی آتا ہے نا کہ میرا بیٹا طلاق یافتہ سے کر رہا ہے, مفتی صاحب اس کو سمجھائیں, دماغ خراب ہو گیا اس کا, تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کی کوئی طلاق یافتہ بیٹی ہوتی اور اس کو اس قسم کا بندہ مل رہا ہوتا, آپ کرتے نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں پہنا دو, اس کو جلدی سے کرا دو. اور میرے علم میں ایسے لوگ ہیں, بیٹے نے شادی کی بات کی کسی طلاق یافتہ سے, طوفان کھڑا ہو گیا, عذاب آ گیا, لیکن اپنی طلاق یافتہ بیٹی کی شادی کسی اور سے کر رہے ہیں چھپ چھپا کے, اس کی پہلی بیوی کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کے خاندان کو بھی پتہ نہ چلے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ ویل للمطففین. جب لینے کی باری آتی ہے ناپ تول کے لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو. اپنی بہن بیٹی کے لیے اصول کوئی اور ہے, صحیح ہے نا, اس کے لیے تو ہمیں جوان آدمی مل جائے, کنوارا بھی مل جائے, ہم دے دیں گے, لیکن اپنا ہی بیٹا کر رہا ہو تو غلط ہے. بھائی مجھے تو بلا مبالغہ بتاؤں غصہ آتا ہے, میرا دل چاہ رہا بھی یہ جو ہے نا کھا کے سارا دن ہر ایک سے لڑتا ہوں, ہر ایک بلا مبالغہ مولویوں سے بھی لڑتا ہوں, رشتہ داروں سے بھی لڑتا ہوں, بھائیوں سے, بہنوں سے, بیویوں سے بھی لڑتا ہوں, صحیح ہے نا. کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا, گھروں کو برباد کر رہا ہے. یہ نہیں پتا ان بیچاروں کو کہ بربادی کسے کہتے ہیں اور آبادی کسے کہتے ہیں. برباد تو آپ لوگ کر رہے ہو میرے بھائی, جنہوں نے اتنی شرطیں لگا دی, یہ ہو وہ ہو, اور پھر جب اپنی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے میرے پاس کہ وہ میری بیٹیاں جوان ہیں, بہت پریشان ہوں, بڑے بڑے بزرگوں کے پاس گیا, ان کی دعا کر لیں میری بیٹیوں کے لیے. تو میں نے کہا آپ نے ان بزرگوں کے بارے میں تحقیق نہیں کی کہ وہ اپنی بچیوں کے لیے خود کسی اور بزرگ سے دعا کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی اپنی کی نہیں ہو رہی بیچاروں کی. تو یہ سارا فلسفہ قرآن مجید, ہم درس قرآن پڑھتے کیوں ہیں, سنتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سمجھنے کے لیے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایسی ترجمے کر کے بس ایک فارمیلٹی پوری کرتا ہوں, اور اگر آپ کہتے ہیں بھائی اس کا مطلب بتاؤ, کہ عمل کی کوشش میں بھی کروں, آپ بھی کروں, تو بات تو یہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے تو زنا مت کرو, بلکہ کسی کی لونڈی سے شادی کر لو جس میں اتنے نقصانات ہیں مگر زنا سے بہتر ہے. اور ہم آپ کی شادی لونڈیوں سے نہیں کرا رہے, ہم طلاق یافتہ اور بیوہ سے کرا رہے ہیں جو لونڈیوں سے 1000 گنا بہتر ہیں. ان سے بچے جو پیدا ہوں گے وہ غلام نہیں ہوں گے, آزاد بچے پیدا ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ جو ہمارے ہاں تہذیب ابھی آئی ہے نا, یہ پرانی تہذیب ہماری وہی ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. 100-150 سال پہلے تک یہی کچھ ہوتا تھا. یہ 100-150 انگریز کے ہندوستان میں آنے کے بعد کلچر تبدیل ہوا ہے ہمارا, اس میں یہ سارا عذاب ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اب یہاں پر اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ باندھی سے کرے. طاقت نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں, بہت مشکل. طاقت نہ رکھ, ہر آدمی کہتا ہے مجھ میں طاقت نہیں, میں نہیں افورڈ کر سکتا, میں نہیں کر سکتا شادی.
کہتے ہیں نہیں کہ آپ جتنے یہاں کنوارے بیٹھے ہیں یہ سب اسی وجہ سے اب تک کنوارے ہیں کہ ہم میں نکاح کی طاقت نہیں. طاقت سے مراد جسمانی طاقت مراد نہیں ہے, یعنی مالی لحاظ سے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جسمانی طاقت تو ظاہر ہے ہر جوان آدمی میں ہوتی ہے, تو مراد کیا ہوتی ہے بھائی یہ تنخواہ اتنی نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یاد رکھو قرآن و حدیث میں نکاح کی جب طاقت مراد ہوتی ہے کہ جس میں استطاعت نہیں ہے, تو مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی آزاد عورت کا رشتہ میسر نہیں ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. یعنی کوئی خاتون اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے مالی حالات دیکھ کر. اگر یہ غریب ہے اور کوئی خاتون اس کی اسی پوزیشن میں نکاح کے لیے تیار ہو گئی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ استطاعت نہیں, اس کا مطلب استطاعت ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جبکہ آج کل جو نوجوان بیٹھے ہیں نا, ان کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں جس ڈیزائن کی چاہیے, ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں مل رہی, یا یہ کہ ہماری جیب اجازت نہیں, رشتے تو بہت ہیں وہ تیار بھی ہیں مگر ہم نہیں کر رہے, ہماری جیب اجازت نہیں دے رہی. تو بھائی جب وہ اسی جیب میں راضی ہے آنے کے لیے, وہ اسی جیب کو برداشت کر رہی ہے, تو یہ تو اس کا حق ہے نا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عورتوں سے بیک وقت ایک نکاح میں رکھی ہیں. کیا آپ کی جیب اجازت دیتی تھی کہ ایک بیوی کو بھی رکھیں آپ؟ بولو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ آپ کے پاس تو کھانے کو ایک وقت روٹ ملا تو دوسرے وقت ناغا, تو اجازت نہیں تھی. لیکن جو امہات المومنین نے آپ سے شادی کی, اسی غربت پہ کمپرومائز کیا ہے, جہاں آپ فاقے تو ہم بھی فاقے آپ کے ساتھ کر لیں گے. پھر نبی نے انکار نہیں کیا کہ میری جیب اجازت, بھائی یہ تو تمہارا حق ہے نا, تم ہی اگر اس سے دستبردار ہو رہی ہو ٹھیک ہے آ جاؤ. اسی غربت میں آئی, جتنی آتی گئی نکاح کرتے چلے گئے. پھر ایک وقت جب ہوا تو انہوں نے کہا برداشت نہیں ہو رہی ہم سے یہ غربت. امہات المومنین نے ایک وقت میں یہ بھی کہا تو بہت غربت ہے. ہمیں ٹھیک ہے اسی طرح رہنے رہو, نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, کہیں اور شادی کر لینا. پھر کیا ہوگا؟ طلاق دے کے میں ایسے ہی بیٹھ جاؤں گا کہ میں نے غلطی کی تھی, غریب ہو کر شادی کر لی, یہ تو مجھے نقصان ہو گیا. نہ 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 نہ, ایسے ہی پھر بھی نہیں بیٹھوں گا. کیونکہ بیوی کے بغیر بیٹھنا یہ پادریوں کا, ہندوؤں کے راہبوں کا, پنڈتوں کا طریقہ ہے, پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے. پیغمبر پھر رشتہ تلاش کرتے ہیں بھئی. پھر عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن, اگر تمہارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا امہات المومنین سے کہ اگر یہ تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ ان کا نکاح پھر تم سے بہتر عورتوں سے کرا دے گا جو اس غربت میں ان کے ساتھ راضی رہیں گی. وہ الگ بات ہے, امہات المومنین ہی نے کہا کہ ہم اسی غربت میں راضی ہیں, اور پھر موت تک اسی غربت میں نبی کے ساتھ گزارا کیا. نہیں آ رہی بات؟ تو آپ کو اگر رشتہ نہیں مل رہا نا, یہ دیکھنا نا کہ آپ کی جیب میں کتنی گنجائش ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ اس خاتون اور اس کے والد کا کام ہے جو اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دے رہا ہے, یہ اس کا کام ہے. سمجھ آ رہی؟ آپ اگر مثال کے طور پر 5,000 روپے ماہانہ کماتے ہیں, ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کیا شادی کی رٹ لگا کے رکھی ہے ہر وقت آپ نے, اور کوئی کام نہیں ہے آپ کا, شادی 5,000 میں ہوتا کیا ہے, میری آمدن 5,000 ہے, میں اس میں کہاں سے کر سکتا ہوں, کیسے لڑکی کو میکڈونلڈ میں لے جانا پڑتا ہے, برگر کھلانے پڑتے ہیں آج کل, اور پھر یہ اور وہ 5,000 میں تو داڑھ بھی گیلی نہیں ہوگی. تو میں نے کہا میرے بھائی یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ غریب ہیں, یہی مطلب ہے. تو میں نے کہا کیا دنیا کے سب سے غریب آپ ہیں؟ آپ سے زیادہ غریب دنیا میں کوئی نہیں. میں نے کہا ایسا اگر آپ کو مل جائے جس کی آمدن 5,000 ہو, اس کی 5 بیٹیاں ہوں, وہ 5,000 میں 5 بیٹیاں پال رہا ہے, ایسے غریب بھی ہوں گے. تو اس کی بیٹی جو وہاں جس کو سوکھے ٹکڑے بھی نہیں مل رہے ہوں گے نا, وہ اپنی بیٹی آپ کو دینے کے لیے آمادہ ہو گئے. وہ کہے گا مجھ سے تو پھر بھی اچھی کنڈیشن میں رہے گی. تو میں نے کہا آپ اس سے شادی کریں, وہ اس میکڈونلڈ کا نام بھی نہیں جانتی ہوگی, اسپیلنگ بھی نہیں جانتی ہوگی, اپنی اوقات دیکھو, اوقات کے حساب سے شادی کرو. 5,000 میں میکڈونلڈ کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے آپ کو. وہی مقولہ ہے نا, دکان پکوڑوں کی اور بات کروڑوں کی. 5,000 تمہاری اوقات 5,000 کی ہے تو میکڈونلڈ اور کیا ہے, دماغ بہت ہائی فائی ہے. 5,000 ہے لیکن شادی بہت ڈیفینس کلفٹن سے لے کر آؤں گا میں, کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں نا گاڑیاں جاتی ہیں, لوگ اپنی بیویوں کو ادھر لے کے جا رہے ہیں اور تاریخ روڈ کی شاپنگ کرا رہے ہیں, میں کسی غریب غربا سے مزہ نہیں آیا. یہ کوئی زندگی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو آپ جتنے غریب ہیں نا اس سے زیادہ غریب تلاش کر لیں, وہ آپ کو دے دے گا شوق سے. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں 4,000 یا 6,000 ان کی تنخواہ اور 2 بیویاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیویاں جن گھروں سے آئی ہیں نا ان کے والدین کی اتنی بھی نہیں تھی. تو میں نے پوچھا کھلاتے کیا ہو بیویوں کو 6,000 میں؟ اس نے کہا صبح رات کی بچی ہوئی روٹی صبح قہوہ بنا کے, وہ ناشتے میں ہوتی ہے. قہوہ بھی کیا, وہ گرم پانی کا بغیر چینی کا. کیونکہ ماں باپ کے وہ بیویاں اس پہ خوش ہیں. ان کی بیویوں نے, ہمارے گھر والے بھی ان سے ملے, ان کی بیویوں نے یہ شکایت نہیں کی ہمارا شوہر غریب ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ابا ہمارا ان سے بھی زیادہ غریب ہے. ابا کے یہاں یہ صبح کا ناشتہ ملتا ہی نہیں تھا, ان کے پھر بھی ماشاءاللہ اتنا پروٹوکول ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی مل رہا ہے. جبکہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت الحمدللہ کوئی اتنا غریب نہیں ہے کہ صبح پاپے کھلائے. سارے کھاتے ہیں برگر کباب. میں ابھی کسی کو بول دو نا دعوت کا, دیکھو کیا کھلاتا ہے وہ. سارے سب میں اس کی صلاحیت ہے کہ بیوی کو میکڈونلڈ بھی لے جائیں اور طارق روڈ سے شاپنگ بھی کرائیں. یقین نہ آئے تو کوئی گرل فرینڈ کسی کی لگا کے دیکھ لو کسی کے پیچھے, دیکھو اس کو کیا کیا کھلائے گا, یہ کیا کیا پلائے گا. تو میرے بھائی دنیا کو دھوکہ دینا بہت آسان ہے, اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے. غریب نہیں, میں نے تو سب سے غریب کی مثال دی سمجھانے کے لیے, ورنہ مجھ سمیت اور آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ان میں سے الحمدللہ اتنا غریب کوئی بھی نہیں ہے. سب کھاتے پیتے لوگ ہیں لیکن طبیعتوں میں ناشکری, ہر وقت غربت غربت, ہائے کھانے کو نہیں, ہائے یہ نہیں, ہائے وہ نہیں, ہائے 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 کرتے کرتے مر جاتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے نا, ابن آدم وہ ہر وقت مال کی ہوس میں بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے. احب ان یکون له لو کان لابن آدم وادی من ذهب احب ان یکون له وادیان, کہ ابن آدم کو اگر ایک سونے کا جنگل دے دیا جائے تو یہ خواہش کرے گا کاش اس جیسے 2 جنگل ہوتے. وہ ایک جنگل کو, ابھی تو ہے نہیں نا سونے کی وادی, ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں یار میری سیلری اگر 2 لاکھ ہو جائے نا تو پھر میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا. جس دن ہوئی اس دن جتنے اب پھرتیلے ہیں نا اس سے بھی زیادہ پھرتیلے ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یہ 2 سے کسی طریقے سے 4 ہو جائیں. آج تک کسی کروڑ پتی کو دیکھا آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہو, چھوڑو مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے, بس بہت کما لیا, بینک میں اتنا ہے کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آج تک ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہوگا دنیا داروں میں. فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی. پیٹ جو بھرے گا نا اس کا قبر کی مٹی سے بھرے گا. قبر میں جائے گا تو کہے گا واقعی بہت کھا لیا تھا دنیا میں, اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین غربت میں 9 بیویاں رکھی, بیویاں بیزار آ گئیں, طلاق مانگنے لگی, پر میں ٹھیک ہے میں دے دوں گا, کروں گا پھر بھی میں دوبارہ, پھر ان سے کروں گا. جو میں نے کوئی دھوکہ تھوڑی تھا, پہلے بتا دیا تھا بھائی یہ ہے میری خالہ, پہلے غربت دیکھ کر آئی تھی. یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے امت کو سبق دینے کے لیے مشہور واقعہ صحیح ہے بخاری کا, باب تزویج المعسر, تنگ دست کی شادی, غریب آدمی کی شادی. اس میں امام بخاری نے جو باب باندھا ہے نا, اس عنوان کیا قائم کیا ہے, غریب آدمی کی. اور یہ عنوان اس لیے تاکہ امت کو یقین ہو جائے کہ غریب کے لیے بھی شادی کا حکم ہے. اور باب کیا باندھا ہے اکثر سنا چکا ہوں, موضوع ہے تو سنا دیتا ہوں دوبارہ. یہ حدیث صحیح ہے بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خاتون آئی, عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور نظر جھکا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں ہوا ان سے نکاح کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں چونکہ حیا تھی اس لیے انکار نہیں کیا بلکہ نظر جھکا لی. خاموشی اس کی علامت تھی کہ آپ کو اس میں رغبت نہیں ہے. ایک صحابی تھے, ایک لنگوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, دھوتی ہوتی ہے نا دھوتی گھٹنے تک, اظہار, وہ پہن کے بیٹھے ہوئے. غربت کی وجہ سے نہ قمیض نہ بنیان نہ شلوار نہ پینٹ کچھ بھی نہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کو ان سے نکاح میں حاجت نہیں ہے تو میرا نکاح ان سے کرا دیں. وہ خاتون کو اعتراض کا حق تھا نا, وہ کہتی نہیں مجھے نہیں کرنی, ان کو تو کپڑوں سے پتہ چل رہا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے.
میں یہ بتا رہا ہوں کہ استطاعت کسے کہتے ہیں، نکاح کی طاقت ہونا یا نہ ہونا، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ دلائل دے رہا ہوں قرآن اور حدیث سے، اپنے پیٹ سے نہیں دے رہا، کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو اسلام جس کو استطاعت کہے گا اسی کو ہم بھی استطاعت کہیں گے۔ تو یہ خاتون کو اعتراض کا حق تھا نا کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ ایک ہزار پہن کے بیٹھے ہوئے، ان سے نہیں کرنی، لیکن خاتون خاموش۔ خاموشی کس کی علامت ہے؟ کوئی اعتراض نہیں۔ نبی نے ان خاتون کو یہ نہیں کہا کہ دیکھ لو، سوچ لو، نہ جب انہیں وہ اعتراض نہیں ہے تو یہ ان کا حق ہے نا، گزارا کس نے کرنا ہے؟ بیوی نے کرنا ہے۔ تو جب ان کا حق ہے، خاموش ہے تو ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تمہارے پاس کچھ ہے ان کو دینے کے لیے بطور مہر؟ فرمایا واللہ لا املک الا ازاری، اللہ کی قسم اس تہبند کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہم ہوتے، ہم کہتے پھر شادی کرنے کا شوق کیا ہو رہا ہے؟ لیکن میں بار بار بتا رہا ہوں، یہ اعتراض کا حق کس کو ہے؟ وہ عورت کہہ سکتی تھی کہ پھر شادی کیوں کر رہے ہو، میں نہیں رہتی ایسے آدمی کے ساتھ، وہ نہیں کر رہی تو کسی تھرڈ پرسن کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ عورت بعض دفعہ یہ دوسرے مفاد کے پیش نظر وہ غربت پہ راضی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اس لیے کہ اس کے پاس خود پیسہ بہت ہوتا ہے، وہ کہتی ہے مجھے شریف آدمی چاہیے، پیسہ میرے پاس بہت ہے۔ اب آپ لڑکے کو ترغیب دے دے کہ تمہارے پاس ہے کچھ نہیں، شادی کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اس میں اس کا نقصان ہے، آپ اس لڑکے کو روکو گے تو اس لڑکی کا نقصان ہے، اس کو ایک رشتہ میسر ہوا ہے، وہ بہتر سمجھ رہی ہے اور بیوقوف نہیں ہے، وہ عاقل بالغ ہے، اس کو کیوں روک رہے ہو آپ؟ دوسرا، بعض دفعہ وہ لڑکی غریب ہوتی ہے مگر اس یہ سوچتی ہے کہ میرے ابا اس سے بھی زیادہ غریب ہیں، ان کے پاس تہمت بھی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کم از کم ایک دھوتی تو ہے۔ بعض دفعہ یہ سمجھتی ہے لڑکی کہ گھریلو حالات ایسے ہوتے ہیں، یہ میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ جس گھر میں والدین کے گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں کہ مجھے جلد سے جلد اس گھر سے نکلنا ہے، کوئی بات نہیں میں اس روکھی سوکھی پہ گزارا کر لوں گی، لیکن جو میرا گھر جہنم کی آگ بنا ہوا ہے وہاں سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ بعض دفعہ لڑکی دیندار ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے جیسے مرد کو زنا کا خطرہ ہوتا ہے عورت کو بھی خطرہ ہوتا ہے، وہ کہتی ہے میں غربت پہ گزارا کر لوں گی لیکن میں زنا کے قریب نہیں جاؤں گی۔ تو یہ سارے اختیارات اللہ نے یہ آپشن کس کو دیے ہیں؟ اس عورت اور اس کے ولی کو دیے ہیں، وہ سوچیں۔ آپ درمیان میں کباب میں ہڈی بن، کوئی مفتی درمیان میں گھس رہا ہے، وہ کہہ رہے حرام جائز نہیں، پیر صاحب درمیان میں آ رہے ہیں خانقاہ میں، یہ بھی ہو رہا ہے، پیر اجازت نہیں دیتے مرید کو، مریدنی کو منع کر رہے ہیں، مرید کو منع کر رہے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ۔ میرے پاس فون آتے ہمارے شیخ نے منع کیا، میں کہتا ہوں شیخ کی تعظیم کریں، آپ ان کی خاک کی بھی قدر کریں، لیکن فالو ہم نے کس کو کرنا ہے بھائی؟ اس کتاب۔ نکاح کے مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں، شیخ قرآن سے چلانے کے لیے ہے، قرآن سے ہٹانے کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور شیخ سے بدگمان بھی نہ ہو، کیونکہ ہر ایک کا علم کامل نہیں ہوتا، بعض دفعہ علم کامل ہوتا ہے توجہ نہیں جاتی، اس پہ یہ فتویٰ بھی نہ لگاتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کا معاذ اللہ منکر ہے، یہ بھی نہ لگائیں، ان کی تعویل کر لیں، بزرگ ہیں ان کی توجہ نہیں گئی اس طرف۔ میں نے کون سی اپنی شیخ کی مانی ہے؟ میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت خلاف تھے دوسری شادی کے، بہت خلاف تھے، سخت پابندی لگائی ہوئی تھی، پھر بھی ہم نے کر لی نا۔ کیوں کر لی؟ نہ بھی کی ہوتی، نظریاتی طور پہ قائل، اس لیے کہ ہم کہتے اگر حضرت ان دلائل کو دیکھتے اور سوچتے تو کبھی بھی منع نہ کرتے۔ حضرت کی مصروفیت جن چیزوں میں تھی ان چیزوں کی وجہ سے حضرت نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بس وہ فسادات دیکھے کہ اتنے فسادات، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا، مکمل جو ایک اس پر جو ہے نا ایک جس طرح کسی چیز پر باقاعدہ غور و فکر کر کے تحقیق کی جاتی ہے، اس طرح سے تحقیق کا موقع نہیں ملا، دوسری چیزوں میں اتنے مصروف تھے۔ اور حضرت اگر حیات ہوتے مجھ سے بھی بدگمان نہیں ہوتے، یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ کیا کر رہا ہے، ان کو یہ ہم نے یہ انہی سے سیکھا ہے، حضرت سے سیکھا ہے کہ بھئی جو شریعت ہے اس کو فالو کرو، چاہے وہ شیخ و مرشد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو جمود ہے میرے بھائی، اس کو توڑنا پڑے گا نکاح کے معاملے میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اعتراض کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے؟ عورت کو دیا ہے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں، وہ فیصلہ کرے۔
عاقل بالغ عورت ہے، وہ اگر غریب کے ساتھ، دیکھو حضرت خدیجہ مالدار تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب، حضرت خدیجہ نے کی نا شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کے باوجود. کیوں؟ اس لیے کہ غربت کے باوجود ان کو پتا تھا میرے پاس پیسہ بہت ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے ایک عزتدار شریف آدمی چاہیے. تو مل گیا وہ، اور کتنی برکتیں. ان کو کیا پتا تھا بعد میں یہ نبوت سید الانبیاء بنیں گے اور میں ان کی زوجہ بنوں گی. ایک اور مثال دوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت نہیں ملی تھی تو آپ سفر کر کے گئے ہیں مدین میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لڑکیوں کو پانی پلایا، مشہور واقعہ ہے. وہ لڑکیاں گئیں اپنے باپ کو گھر میں بتایا کہ ایسے ایک نوجوان ہے جس نے ہماری خدمت کی. باپ غیرت مند تھے، انہوں نے کہا اس مزدور کو میں اجرت دوں گا. غیرت مند آدمی جب اس کی کوئی خدمت کرتا ہے نا، کہتا ہے میری اگرچہ اس نے ثواب کی نیت سے کام کیا ہے مگر ہم اس کو کچھ نہ کچھ دیں گے. اور جس میں غیرت نہیں تھی کہتے اچھا ہے، بغیر پیسے لیے چلا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس وقت نبوت نہیں ملی ہے، تو انہوں نے کیا کہا ان لڑکیوں کے والد نے، انٹرویو لیا، دیکھا، جائزہ لیا، بھئی یہ نوجوان نیک آدمی ہے اور واقعی اس کے ساتھ ظلم ہوا، صحت مند بھی ہے، امانت دار بھی. لڑکیوں نے بتایا کہ امانت دار کیا مطلب، نظریں مستقل نیچی ہیں، ایک دفعہ نظر اٹھا کے لڑکیوں کی طرف، شریف آدمی ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اور طاقتور اتنا ایسے ڈول نکالے، وہ جو لوگ ڈول نکال رہے تھے نا ان کی آوازیں نکل رہی تھیں، کھینچ کھینچ ایسے کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ایسے ڈول نکال رہے. تو لڑکیوں نے کہا کہ یہ ملازم رکھ لیں اس کو بکریاں چرانے کے لیے، کیونکہ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور دیانتدار بھی. بہترین داماد بھی وہی ہوتا ہے. لڑکیوں نے ملازم کا مشورہ دیا، داماد کا نہیں، کیونکہ یہ حیا کے خلاف تھا. اور باپ نے فیصلہ کیا کہ بھئی داماد بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، طاقتور ہو، صحت مند ہو، اور دوسری چیز نیک شریف ہو. خوبصورت تو تھے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو فوراً فیصلہ کیا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی آپ کو نکاح میں دے دوں. سمجھ میں نہیں آ رہی، میرا خیال ہے نہیں آئیں گے سمجھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ، اور مہر کیا، 10 سال بکریاں چراؤ. حضرت موسیٰ نے کہا بھئی یہ کیا ہوا، میں ویسے ہی چلا لوں گا، مجھے پیسے دے دو. شادی کے لیے اتنی شدید شرط، 10 سال بکریاں چرائیں. کیوں؟ مسافر تھے، پتا تھا کہ یہاں یہ اگر آپشن ضائع کر دیا تو یہاں نکاح نہیں ہو سکتا. مسافر کو کون دے گا بیٹی؟ کوئی بات نہیں، 10 سال بکریاں چرائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ ہم موسیٰ کی شریعت پر ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہیں. ہم انگریزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. 10 سال بکریاں چرائی ہیں ایک بیوی کے حصول کے لیے، اور آپ کو رشتہ مل رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں اس کی ناک تھوڑی سی موٹی ہے، اس کے تل ادھر ہونا چاہیے تھا، یہ لیفٹ سائڈ پہ کیوں تل ہو گیا اس کے، اور جناب یہ سہارنپور یا دہلی کی کیوں نہیں ہے، یہ فلاں علاقے کی کیوں ہے، اور آپ اگر پنجابی ہیں تو پنجابی کیوں نہیں ہے، یہ اردو اسپیکنگ کیوں ہے، یہ پٹھان کیوں ہے، یہ نسواری کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ، پخوں پہ پخے نکال کے یہ یہاں تک. ایک صاحب کو اپنی بیٹے کے لیے بہو چاہیے تھی، بیٹے کے لیے بیوی. میرے بیانات بھی سنتے ہیں وہ صاحب، کہنے لگے ہر لحاظ سے ایک لڑکی پسند آئی ہے مجھے. حالانکہ پسند کس کو آنی چاہیے؟ بیٹے کو. لیکن بیٹا بھی اوکے کرے گا اور ساتھ ساتھ ابا بھی، دونوں کے سگنیچر ہوں گے تو رشتہ پاس ہوگا. یہ ایک نئی فلم آئی ہے، ابھی تک تو ساری پرانی فلمیں چل رہی ہے، ایک نئی فلم یہ آئی ہے کہ ابا بھی پاس کریں گے اور ماں تو ہے ہی، وہ تو کرے گی، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ماں کے پاس کیے بغیر آ جائے. تو 3 آدمیوں کے سگنیچر ہوں گے پھر بہو پاس ہوگی. تو بیٹے نے تو پاس کر دی، اس کی اماں نے بھی پاس کر دی. ابا نے صرف عیب کیا نکالا کہ انٹر ہے، میٹرک ہے، کم از کم انٹر ہونی چاہیے. اور رشتہ یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں جن کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، جو میرے بیانات صبح و شام سنتے رہتے ہیں. جو نہیں سنتے ان کا کیا حال ہوگا. اور رشتہ مسترد کر دیا. پھر ایک رشتہ آیا MA کا، لڑکی میں ہر لحاظ سے ٹھیک، مگر BA کیا ہوا تھا لڑکی نے. اس پہ انہوں نے کہا ہمیں انٹر چاہیے، BA والی ذرا زیادہ پڑھی لکھی ہو جاتی ہے، یہ اتنی بھی نہیں افورڈ کر سکتے، تو درمیانی سے چاہیے ہمیں. لاسانی کی گائے نہیں ہوئی، جیسے آفریدی کے جاتے ہیں نا وہ مالدار لوگ جب جاتے ہیں، ایک غریب آدمی تو جائے گا، کوئی بھی گدھے جیسی گائے بھی ہوگا اٹھا کے لے آئے گا، بس سستی مل رہی ہے لے آؤ. لیکن جو ڈیفینس کے لوگ جب جاتے ہیں تو وہ آفریدی کے فارم ہاؤس میں جاتے ہیں، یہ گائے ذرا سا اس میں کوئی داغ دھبا آ گیا، نہ 20 لاکھ اوپر لے لو،
مگر گائے ایسی ہو کہ محلے میں جب لائیں لوگ بولیں کہ بچڑا آیا، کوئی گائے آئی ہے. تو ایسے ہی جب کہتے بہو آئے، دنیا کہے واہ کیا بہو، آرڈر پہ لگتا ہے بنوائی ہے تو نے، ورنہ ایسی ملتی نہیں ہے کہیں. آرڈر پہ باقاعدہ اس کو ڈیزائن کیا گیا. اور اب میرا خیال ہے ایسا ہی ہوگا، لوگ ڈائریکٹ بیوٹی پارلر والوں سے کانٹیکٹ کریں گے، بھائی کوئی بہت اچھا سا پیس میرے لیے نکال کے رکھنا، میرا شادی کا ارادہ ہو گیا، میں پورے 48 سال کا ہو گیا ہوں، میرا شادی کا ارادہ ہے، کوئی اینٹک قسم کا پیس آئے تو مجھے کال کر دینا. میں نے سنا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے ایسا ہو رہا ہوگا. اتنی رپورٹ تو ہمیں نہیں ہے نا کہ بیوٹی پارلروں میں بھی ہم گھسے ہوئے ہوں. تو میرے بھائی اس کا نقصان آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بہنوں کو ہوگا. ایک ہفتہ پہلے خاتون کا فون آیا کہنے لگی کہ میرے بھائی کو رشتہ نہیں مل رہا. میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں میں رشتے نہیں کراتا، شادی پہ بیانات کرتا ہوں مگر رشتے نہیں کراتا میں. لیکن بہرحال ان کا فون آ گیا کہ میرے بھائی کو رشتہ نہیں مل رہا، پلیز کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں. ممکن ہے وہ خاتون یہ بیان بھی سن رہی ہوں، تو معذرت اس لیے کہ وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کون، مجھے نہیں پتا کون خاتون ہے، ایسے درجنوں فون آتے ہیں. تو کوئی اچھا سا رشتہ میرے بھائی کو، رشتہ نہیں مل رہا میرے بھائی کو. میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کو رشتہ نہ مل رہا ہو، کیونکہ لڑکوں کو آج کل فوراً مل جاتے ہیں، لڑکیاں بڑی ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے بھائی کو جس قسم کا اینٹک قسم کا رشتہ چاہیے نا وہ نہیں مل رہا. کہہ رہی ہاں اس کو ذرا خوبصورت چاہیے. میں نے کہا ذرا نہیں، اس کو بہت زیادہ خوبصورت چاہیے. بالکل اسی طرح مکالمہ ہوا جو میں بتا رہا ہوں. خاتون نے کیا کہا، ہاں ذرا اس کو تھوڑی سی خوبصورت چاہیے. میں نے کہا تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ خوبصورت چاہیے. اور بہت زیادہ خوبصورت تھوڑی ٹائم سے ملتی ہے، کیونکہ فلمیں دیکھی بھی ہوں گی، اس میں اداکارہ ہیں اور رقاصائیں ہیں اور وہ سب دیکھ داکھ کے اسی قسم کی ایک خیالی پلاؤ یار اس سے نہیں تو کم از کم وہ والی جو فلم دیکھی تھی اس سے تو ملتی جلتی ہو نا. چلو ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا اس کو بہت زیادہ خوبصورت چاہیے. ارے ہاں. میں نے کہا اس سے کہیں کہ تھوڑا سا کم کر لیں. تو کہنے لگی میری عمر بھی 32-35 سال ہو گئی ہے، میری بھی شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی شادی کرتا تو اس کو بھی بہت زیادہ چاہیے خوبصورت، اور آپ اتنی زیادہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں. اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے کہ ہم بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، عمریں ہماری زیادہ ہو گئی، کیونکہ بہت خوبصورت نہیں ہے لہذا ہماری شادیاں نہیں ہوئی. تو میں نے کہا اپنے بھائی کو سمجھاؤ، تم کسی کی بہن کو نمٹاؤ، اس کا گھر بساؤ تو تمہاری بہنوں کا بھی کوئی گھر بسائے گا، معیار کم کرے گا. تو کہتی ہے کہ میرے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ جب میری بہنوں کو لوگ شکل و صورت اور بہت زیادہ کھود پریز کرتے ہیں، یہی نہیں کہ بدصورت بہنیں ہیں، بہت زیادہ خوبصورت نہیں، تو تھوڑے تھوڑے نقص نکال کے مسترد کرتے ہیں، تو میں بھی پھر ایسے ہی کروں گا، میں بھی کوئی بہت تلاش کر کے لاؤں گا. میں یہ گھریلو حالات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ سب چل رہا ہے سیٹ اپ. اس کو میں اہمیت بہت زیادہ کیوں دیتا ہوں؟ بار بار کہتے ہیں نا گھما کے باتیں یہاں لے کر آتا ہے. دیکھو ایک میری بات سنو، گورا جو ہے نا یورپ، اس کی ساری محنت گھوم پھر کے کہاں آ رہی ہے کہ آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جائے. جتنا پیسہ، جتنا سرمایہ میڈیا پہ، جنگ کے ذریعے سب کچھ. افغانستان میں امریکہ نے حملہ کیا نا، قبضہ کیا، سب سے پہلے اس نے کام کیا اسکول کھولے جس میں لڑکیوں کو ڈانس سکھانا شروع کیا ہے. یہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، جو افغانستان سے لوگ آتے تھے بتاتے تھے کہ افغانستان کے اسکولوں میں ڈانسنگ کی کلاسیں شروع ہو گئی ہیں. کیا اس کو ڈانس کرا کے کیا ملے گا اس کو؟ اور آتے ہی یہ کام کیوں شروع کر دیا اس نے؟ میڈیا پہ جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، نسل روکنے کے لیے جو طریقے بنائے جا رہے ہیں، بنیادی مقصد اس کا کیا ہے؟ گھوم پھر کے گورا کس طرح پائے گا کہ شادی کا نظام ختم ہو. ہر تحریک کے پیچھے ان کی یہ دعوت ہے. خلا کا جو پرویز مشرف کے دور میں دباؤ ڈالا، عورتوں کے حقوق، عورت کو طلاق کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ جنرل مشرف کے دور میں امریکہ نے مشرف پہ بہت دباؤ ڈالا. ان کو پتا تھا یہ آدمی وہ کام کر لے گا جو دوسرے نہیں کر سکتے. بار بار مشرف پہ دباؤ ڈالا کہ یہ ظلم ہے کہ مرد کو طلاق کا اختیار ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے. تو مشرف نے کہا کہ اگر ہم نے صراحتاً عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا تو یہ مولوی میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اتنے مولوی ہیں ملک میں کہ میں افورڈ، بولو بھائی. اس لیے اس کا ایک طریقہ میں نے رکھ دیا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. وہ طریقہ یہ ہے کہ عدالت کو میں نے اختیار دے دیا ہے.
اب کوئی بھی عورت عدالت میں پہنچ جائے 3-4 پیشیوں کے بعد، اگر کوئی بھی ریزن نہ ہو، شوہر پہ جتنے الزامات لگائے ہیں کوئی بھی صحیح ثابت نہ ہو، بلکہ عورت یہ کہہ دے کہ مجھے اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں، اتنا اچھا آدمی ہے کہ بتا نہیں سکتی، لیکن مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، عدالت اس کو خلا کی ڈگری دے دی۔ مرد تو طلاق دیتا ہے، رجوع کا حق تو رہتا ہے نا، جب عدالت خلا کی دیتی ہے اس میں طلاق بائن ہوتی ہے، نکاح ختم۔ تو یہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ کوئی بھی عورت چلی جائے عدالت میں، مجھے نکاح ختم کرنا ہے، عدالت دے دے۔ یہ سب ایک گھمائی پھرائی جاتی ہے کہ الزامات لگائے وکیل اپنے پیسہ بنانے کے لیے، ورنہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت جا کے عدالت میں یہ بیان دے دے بہت اچھا آدمی ہے، کوئی شکایت نہیں، لیکن مجھے چکر میرا کسی اور سے چل رہا ہے، میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ۔ عدالت اس بنیاد پہ بھی عورت کو خلا دے گی، تمہارا چونکہ کسی اور سے چکر چل رہا ہے تو جب اس سے ختم تو اب جس سے چل رہا ہے اسی سے کرو شادی، اس سے خلا لے لو۔ تو مشرف پہ دباؤ ڈالا، ان کی ساری تحریکیں، ایڈورٹائز میں عورت، ہر جگہ عورت کو، یعنی جتنے ہمارے حکمران باہر جاتے ہیں تو وہ ساری وہاں باتیں کیا کرتے ہیں؟ عورت کے حقوق۔ NGOs جو دیہاتوں میں کام کر رہی ہیں، ہم گلگت میں گیا، وہاں علماء کا ماحول ہے، ایک گاؤں ہے گلگت میں، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا یہاں NGOs نہیں ہے، انہوں نے کہا یہاں NGOs آئی تھی رفاہی کام کرنے کے لیے، کہہ رہے وہ تو قبائلی لوگ ہیں، کہہ رہے ہم نے گنے نکال لیے، بھاگو یہاں، کہہ رہے پھر بڑے معاہدے ہوئے ان سے، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں آئیں، حکومت آئی، حکومت پاکستان نے رابطہ کیا، دباؤ ڈالا، بھائی یہ NGOs فلاحی کام کریں گی، ہسپتال اور یہ سب چیزیں۔ پھر وہاں کے عالم، جو بڑے عالم تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے پھر ہم نے ان سے ایگریمنٹ لیا کہ آپ جو ہے نا لڑکیوں کو گھروں سے نکالنے کی کسی بھی مہم میں شامل نہیں ہوں گی، ہماری عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، گھروں میں ہی رہیں گی، ہم کماتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں، یہ کلچر تبدیل نہیں ہوگا۔ کہہ رہے لیکن آتے ہی پہلے ہی ہفتے میں انہوں نے لڑکیوں کا اسکول کھول دیا، لڑکوں کا ہے ہی نہیں اسکول۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ تعلیم دونوں کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں لڑکے کے لیے بھی ضروری ہے، لڑکی کے لیے بھی ضروری، لیکن لڑکے کے لیے زیادہ ضروری ہے یا نہیں؟ آتے ہی کیا کیا ہے؟ وہ تھے ذرا بکری ٹائپ کے لوگ، گلگتی، کہہ رہے ہم نے بم رکھا، اسکول ہی اڑا دیا، بھاگ گئی وہ لوگ۔ بات تعلیم کی مخالفت نہیں ہے، وہاں علماء خود مدرسے کھول رہے ہیں، میں نے خود وہاں لڑکیوں کے مدرسے دیکھے جس میں دینی تعلیم بھی اور میٹرک تک اسکول کی تعلیم بھی ہے۔ بھائی جب یہاں علماء خود میٹرک تک تعلیم دے رہے ہیں لڑکیوں کو، تو آپ کو ایک نئی پخ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ کہ یہ لڑکیاں ہمارے ماحول سے گزر کے جائیں گی، آزاد ہوں گی، تو میرے بھائی غیر کی ساری محنت آپ کے فیملی سسٹم کو برباد کرنے کی ہے۔ اس لیے میں اس سسٹم کو جوڑنے کے لیے شادی کی رٹ لگا کے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا نظام ٹوٹ گیا، ہماری نسل زانی شرابی پیدا ہوئی، اس میں غیرت کے علاوہ سب کچھ ہوگا، غیرت نہیں ہوگی۔ غیرت مند لوگ ہمیشہ خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب بیٹا دیکھے نا میرا باپ بھی زنا کرتا ہے، میری ماں کا بھی چکر خدا نہ خواستہ چل رہا ہے، اور یہ سب ہو رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں بےہودہ فلمیں، ابا الگ دیکھ رہا ہے، بیٹا الگ فلمیں دیکھ رہا ہے، ننگی فلمیں گھروں میں دیکھی جا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو میرے بھائی پھر خاندانی نظام برباد، اور غیرت اور لڑائی کا جذبہ اور ملک کے لیے قربانی اور دین کے لیے قربانی، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ غلام بن کے رہو گے سوائے شہوت پوری کرنے کے، خواہشات کی غلامی کے، اور تمہارا دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی اس نظام کو بچانے کے لیے، اور وہ بچے گا جب نکاح کے نظام کو مضبوط کیا جائے، نکاح کی بنیادوں کو جو ہلایا جا رہا ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ عورت ملازمت کیوں کرے گی جب اس کا شوہر اس کو کما کے کھلائے گا؟ وہ اسی لیے کرتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ طلاق بھی دے سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، اور جو ہے چھوڑے گا تو کہیں اور شادی نہیں ہوگی میری، اور کماری اس لیے کہ ماں باپ کو پتا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، اور اگر ہم نے کھلایا پلایا تو ممکن ہے رشتہ ہو، یعنی پڑھایا لکھایا تو ممکن ہے رشتہ ہو جائے۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھو بیٹے پہ انسان خرچ کرتا ہے، یہ خرچ اسے بوجھ نہیں لگتا، کیونکہ پتا ہے کہ بیٹا جوان ہو کر سب ریکور کرے گا، جبکہ بیٹیوں کو جو پڑھایا جاتا ہے سسرال کا منہ بھرنے کے لیے۔ پتا ہے شادی ہو کے جس گھر ڈاکٹر بنایا نا، تو اس کی ساری عزت کیش کون کرائے گا؟ سسرال۔ اس لیے بیٹیوں کو پڑھانا باپ پہ بوجھ لگتا ہے، آپ اس کو 100 دفعہ سمجھائیں بوجھ نہیں، لیکن یہ ہے
سمجھ میں آ رہی؟ وہ کہے گا ہے بوجھ ہے، میں اس لیے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی اس کے بغیر. اور بیٹے پر کبھی بیٹیوں پہ لوگ رو رہے ہیں. پرسوں ایک صاحب کا فون آیا کہ میرے پہلا بچہ ہوا، بیٹی ہے. کہہ رہے میرے سسرال کا منہ ایسے کالا ہو گیا، بالکل ذلت سے جیسے کالے ہو جاتے ہیں نا، ایسے منہ بن گیا میری ساس کا، جیسے پتہ نہیں کیا سانپ کوئی جل لیا ہو گھر میں. ہم وہ صاحب بھی پٹھان تھے. کہنے لگے یہ حالت پشاور سے پتہ نہیں کہاں سے ادھر ہی صبح سرد سے کہیں سے فون کر رہے. کہہ رہے میری بیوی کا بھی منہ عجیب سا ہو گیا، میری ساس کا بھی ہو گیا، اور یہ ہو گیا. مجھے پھر ایسی باتیں سن کے آ جاتا غصہ. تو کہہ رہے میں کیا کروں؟ میں نے کہا لعنت بھیجو اور کیا کروں. تعلق ختم کرو. بولو تم جنگلی لوگ ہو، جنگلیوں سے ہمارا تعلق دفع ہوگا نا، ورنہ آپ بھی خراب ہو جاؤ گے. اپنی اولاد کو تو جگر کا ٹکڑا سمجھتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ساس کا منہ کیوں؟ اس کو پتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے. اب میری بچی کی بھی بچی ہو گئی، یہ بھی اسی عذاب سے گزرے گی جس سے میں گزری ہوں. نہیں آئیں گی انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آپ لوگوں کی؟ صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو بس یہ آیت کا ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں. اس آیت پر انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی بیان ہوگا. یہ آیت ابھی آدھی ہوئی ہے. تو وہ حدیث سنا رہا تھا میں کہ استطاعت کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عورت نے اعتراض نہیں کیا، لہذا نبی نے پوچھا ہے کہ بھئی تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا التمس ولو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ جا کے، کچھ تو دو مہر میں. تلاش کر کے آیا. فرمایا واللہ لا املک الا ازاری، اللہ کی قسم اس تہبند کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں. لوہے کی انگوٹھی، سونے چاندی تو دور کی بات، لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ازار انہیں کو مہر میں دے دیں. آپ نے فرمایا جلستا والا ہزار الگ، اس کو دے دو گے خود کیا پہنو گے؟ یعنی جوش میں بھول گئے. وہ ایک ہزار ایک وقت میں ایک ہی پہن سکتا ہے. وہ خاتون اس پہ بھی اعتراض نہیں کر رہی ہیں. کیوں؟ کسی وجہ سے ان کو حق ہے، وہ کریں تو ہمیں لڑکی کہے اعتراض کرے مجھے یہ اتنا غریب نہیں چاہیے، حق ہے اس. سمجھ آ رہی بات؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وہ مایوس ہو کے گھر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے. پھر ان کو دوبارہ بلوایا اور فرمایا کہ تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں زبانی یاد ہیں؟ فرمایا ہاں، سورہ بقرہ اور فلاں فلاں. فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، تمہیں جو قرآن کی صورتیں یاد ہیں ان کے بدلے میں نے تمہارا ان سے نکاح کرا دیا. مطلب وہ صورتیں ان کو یاد کرا دیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کھلائے گا کہاں سے؟ جب خود کچھ کھانے کو روٹی نہیں ہے، صرف تہبند ہے. لیکن عقل کی بات یہ ہے کہ جب خود بھی کچھ نہیں ہے پھر بھی جوان ہو گئے، زندہ بچ گئے نا، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو ہی جاتا ہے. کہیں دہاڑی پہ نکلتے ہوں گے، کسی سے کدال بھی کرائے پر لیا اور اس سے گڑا کھودا، اس سے کدال کا کرایہ بھی نکالا اور 4 روٹیوں کا خرچہ بھی نکالا ہے. تو اگر بھوکے رہتے تو یہ جوان اور شادی کا شوق کیوں ہوتا؟ شوق اس کی علامت ہے کہ صحت ہے، خوراک پوری مل رہی ہے. پھر توکل کی بنیاد پر کہ جب ایک تھا، ابھی ایک اللہ نے پیٹ بھرنے کا مکلف بنایا تو ایک کا انتظام ہو رہا ہے. جب بیوی آئے گی تو اب ان ہاتھوں میں 2 کے کمانے کی طاقت، بولو بھائی، ہو جائے گی. اور ہو گئی. کہیں روایت میں نہیں ہے کہ ان کی بیوی بے ہوش ہو کے بھوک سے مر گئی ہے، کچھ ہو گیا، اولاد بھی ہوئی ہوگی، نسل بھی. آج تک صحابہ کی نسلیں موجود ہیں، آج تک موجود ہیں. کتنے لوگ ہیں نسب اٹھا کے دیکھو، کسی نہ کسی صحابی سے جا کے مل رہا ہوگا. وہ ایسے صحابی جن غریب کھانے کو روٹی نہیں. تو اس لیے اس میں اللہ پہ اعتماد بھی کرنا پڑے گا، توکل بھی کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات اپنے معیار کو گرائیں. طلاق یافتہ سے بھی کریں. اپنی عمر سے زیادہ عورت ہے شادی کر لے، کوئی طوفان. عورت ہوتی ہے چاہے آپ کی عمر سے زیادہ ہو. عمر زیادہ ہونے سے وہ آدمی نہیں بن جاتی، وہ پھر بھی عورت رہے گی، پھر بھی آپ کے ماتحت رہے گی، پھر بھی آپ کے تابع رہے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اگر کم عمر کا رشتہ مل رہا ہے تو بھی ایج ڈفرینس اتنا نہیں کہ میں چونکہ 10 سال کا ہوں تو میں چونکہ 35 سال کا ہوں تو 15 والی بہت چھوٹی ہو جائے گی. تو کم از کم 20 تو ہو، 5 سال کا. چھوڑو یہ فضول باتیں. دنیا مسافر خانہ ہے، ٹائم پاس کرنا ہے. یہ ہندوؤں کا کلچر ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جناب وہ کیا ہوتا ہے ان کا جنم، ایک جنم سے دوسرا جنم نا، وہ تو کہتے ہیں پتہ نہیں 7 جنم سے اکٹھے ہی آ رہے ہیں ہم لوگ. حالانکہ پچھلا جنم کسی کو یاد نہیں ہوتا، نہ اگلے کے بارے میں کوئی گارنٹی ہے. جلا کے ہی ختم کر دیا تو کہاں سے جنم آئے گا بھائی؟ ٹھیک ہے. یہ فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے یہ محبتوں کے تصور بیٹھ گئے ہیں. مسافر خانہ ہے، ٹائم پاس کرنا. ایک عدد آدمی کو ایک عدد بیوی چاہیے اس کے گھر کی داری کے لیے، اس کی نسل بڑھانے کے لیے، خاندان بڑھانے کے لیے چاہیے، لا کے رکھ لے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تھوڑی بہت اونچ نیچ گزارا ہوگا بھائی،
اور اگر نہیں بن رہی، میرے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں سر پھٹول پھٹول کے ایک دوسرے کا دماغ کرنا، تو علیحدہ ہو جاؤ آرام سے، طلاق آرام، یہ نہیں غصے میں آ کے 3 طلاق کے دھاڑ دھاڑ دھاڑ، یہ جاہلوں کا طریقہ، کوئی بات نہیں، اگر نہیں بن رہی قرآن نے کیا کہا ہے، وہیں یتفرقا، محبت الفت کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لو، مسلط نہیں ہو ایک دوسرے میں، نہ یہ اس کو چھوڑ رہے ہیں نہ اس کو چھوڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، صبح شام باکسنگ ہو رہی ہے، صرف گالی گلوچ فحش سگریٹ سے جلانا، یہ نوبت اگر ہو رہی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں علیحدگی اختیار کر لیں گے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ اپنے فضل سے دونوں کو غنی کرے گا، تمہاری بھی کہیں شادی کرا دے گا، تمہاری بھی کرا دے گا، علیحدگی کو بھی کوئی طوفان نہ سمجھو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ علیحدگی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر ایسے حالات ہیں جوڑ نہیں بیٹھ رہا، تو اب یہ نہیں کہ یہ غلطی ہو گئی تو اسی پہ بس ہم نے چونکہ اب کی ہے تو مرنا جینا ہمارا اکٹھا ہے، چاہے گولی مار کے ایک دوسرے کو مرے، ایسے کیس آتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے بڑھتے ہیں، بیویاں بلیچ پی رہی ہیں، کوئی زہر پی رہی ہے اور شوہر کھمبے سے لٹکنے کی باتیں کر رہا ہے، برین ہیمریج ہو رہا ہے، دل کا عارضہ ابا جی کو لاحق ہو گیا، اماں کی باتیں سن سن کے ابا کو، اماں نے ویسے ہی تھوڑے دنوں میں بیوہ ہو جانا ہے بھائی، ابا کا ساتھ جو اماں کا سلوک ہو رہا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ ابا کو الگ کر دو، اماں کو ابا اماں محبت کے ساتھ ایک طلاق کے ساتھ الگ ہو، ایسے واقعات بھی ہیں، ابا اماں الگ ہو گئے، وہ الگ فلیٹ، اماں الگ فلیٹ میں، بچے دونوں سے جا کے ملتے ہیں، ادھر بھی ملتے ہیں ادھر بھی، اس کو بھی ہمارے ہاں طلاق کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا کہ ہاں یہ کیا ہو گیا، ہاں یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جا کے دے دیں آپ لوگ، خدا نخواستہ، میں گھروں کے تباہ کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں تک نوبتیں پہنچ رہی ہیں کہ زہر پی رہے ہیں، بلیچ پی رہے ہیں اور ایک دوسرے کا ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، اور جناب گولیوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور فحش گالیاں، صبح اٹھتے ہی میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، تو اللہ نے طریقہ رکھا ہے ایک طلاق، ایک اس لیے کہ تاکہ واپسی کا دروازہ کھلا رہے، 3 دینا حرام ہے، تو اس لیے میرے بھائی دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے یہ کلچر کو فروغ دیں۔ نبی نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کس سے کی ہے؟ 40 سالہ بیوہ سے کی ہے، بڑی عمر سے کی ہے، اس میں تو کوئی نہیں یہ کیا ہو گیا، کوئی جبریل وحی لے کر آئے ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی امت بھی یہی کرے گی، اسی لیے کیے تاکہ امت بھی یہ کرے، تو یہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس لیے بار بار کہتا ہوں معیار گرائیں، نیچے کریں معیار، نیچے کریں معیار، اور زنا سے بچیں، زنا کی اجازت نہیں ہے، کمتر سے شادی کا حکم ہے، زنا سے۔ ایک بس روایت بتا دوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری پاس کوئی بیوی نہیں ہے، مجھے طاقت نہیں ہے نکاح کی، جس کی وجہ سے میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں۔ بیوی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں دے، بیوی نہ ہونے کا مطلب وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ نہیں جو آپ لوگ کی نظر میں بہت زیادہ خوبصورت چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے، چلیے کہ کوئی آزاد عورت نکاح کر نہیں رہی، میں کیا کروں، ہاتھ سے میں یہ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے نفرت سے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور فرمایا تو کوئی باندی رکھ لیتا نا، باندی، یہ بہتر تھا اس کام میں، باندی رکھ لیتا، بیوی بھی نہ ہوتا، باندی خرید لیتا بازار سے۔ باندی سے مراد یہ کہ وہ اور اس کا ایک غلام ہوتی ہے، اس سے نسل نہیں پیدا کر سکتا انسان، لیکن کم از کم زنا سے اور اس حرکت سے بچ جاتا۔ تو اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا میرے بھائی، یہی نیچر ہے، یہی فطرت ہے، اس کے علاوہ سارے راستے اللہ نے ناجائز اور حرام کو بند کر دیے، دروازہ بند۔ کسی سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کرے اور نکاح کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کہ یا تو غنیمت کے ساتھ اللہ اسے لوٹائے گا یا بے پناہ اجر کے ساتھ لوٹائے گا، اور دوسرا وہ شخص جو غلام ہو اور آزادی چاہتا ہو، پیسوں کی ادائیگی کر کے کہ مالک کو کوئی رقم دے کے جان چھڑا لوں، جو عزم کرے گا تو اللہ اس کے لیے مال کا انتظام کرے گا، کیونکہ اللہ انسان کو انسان کا غلام دیکھنا نہیں چاہتا، کہتے ہیں میرا ہی غلام بن کے۔ اور تیسرا وہ شخص والناکح الذی یرید العفاف، وہ شخص جو برائی سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہو، نیت صحیح کرے گا تو اس نیت سے اگر مال کمانے کی بھی کوشش کرے گا نا کہ میں سب سے پہلے نکاح کروں گا، میرے پاس اتنا مال آ جائے کہ مجھے مناسب رشتہ مل جائے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لے لی، کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ زنا سے بچو، تو وہی کام کر رہے ہو جو اللہ چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہ مدد، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے ابا چاہتے ہیں، تو ابا آپ کی مدد کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کا دوست پہلے سے چاہتا تھا، آپ اپنے دوست کے ساتھ، دوست آیا کہ بھئی اپنی گاڑی لے کے چلو پکنک پہ چلتے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن دوست کہہ رہے چلو، گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہے، دھکا لگانا پڑ رہا ہے، تو آپ کا دوست آپ کا ساتھ دے گا نہیں دے گا؟
وہ کہ آپ اسے کہیں گے نا لگاؤ دھکا ہو گیا جاؤ خود ہی لگاؤ، تو آپ کیا کہیں گے کہا تو تم نے ہی تھا نا پکنک پہ جانے کا، اب مجھے خود سے شوق تھوڑی ہے، تم نے ہی کہا تھا، اب کم از کم دھکا تو لگوا دو، شوق سے لگائے گا دھکا، بھائی یہ تو میری وجہ سے آپ نے ذہن بنایا، تو آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ آپ نے کہا ہے زنا سے بچو اور شادی کرو، آپ کے کہنے پہ کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تو گندگی کا ہی شوق تھا، صحیح ہے نا، مجھے جو شوق ہے مجھے تو یہی ہے کہ بدکاری اور معاذ اللہ برائیوں میں، لیکن آپ نے کہا ہے کہ مجھے نکاح کرنے والا پسند ہے، زنا کرنے والا پسند ہے، آپ کے کہنے پہ کر رہا ہوں، تو پھر آپ دھکا لگائیں، اللہ آپ کا ساتھ انشاءاللہ دے گا، اور آپ کا تو تھوڑا سا دھکا لگے گا نا، باقی سارے دھکم پیل اللہ پہ ڈال دیں، سارے دھکے لگا دے گا آپ کے، سب سیٹ کر دے گا، اور خدا نہ خواستہ نہ بنے، بعض دفعہ ایسے بھی میرے پاس واقعات ہیں، ایک شادی کی یا دو شادی کی بڑا عذاب میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، اب مروا دیا، یہ ہو رہا ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی اگر بیوی بعض دفعہ ایسی، اول تو اس کی غلطی ہے تو پھر یہ اپنی اصلاح کرے بھائی، بعض دفعہ آدمی کی غلطی، بعض دفعہ بیوی کی غلطی ایسی ہے، تو میں پھر کہتا ہوں کہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اگر جو اللہ نے سلوک کا طریقہ پہلے رکھا ہے، دونوں خاندان ملے بیٹھیں کمپرومائز کریں، یہ کوشش ناکام، تو پھر اللہ نے 3 مدار، پھر بھی نہیں ہوتا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بیوی سے کہہ دو بھائی تم کہیں اور شادی کر لو، ٹھیک ہے نا، میں کہیں اور شادی کر لیتا ہوں، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، مسئلے کو مسلط کرو گے تو بہت بڑا ہے، نہیں کرو گے تو بھائی پہلے بھی تو ہم زندگی بھر علیحدہ گزارا ہے نا، اکٹھے ہوئے تھے ایک ایگریمنٹ کے تحت، سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک ہی اسی ایگریمنٹ کے تحت ہی الگ ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہو نہیں جانا خدا کے لیے کر جائیں، اور پتہ چلا کہ سب الگ ہو گئے ہیں، آج مولوی صاحب نے بہت اچھا آپشن دیا ہے، بیگم کیا خیال ہے تمہارا؟ عورت تو حدیث میں آتا ہے نا کہ تھوڑا بہت تو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور سارا ہی برداشت کر لیں گے زندگی بھر کے لیے تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ والا مقام عطا کرے گا، عورت کتنی ہی ٹیڑھی ہو ویسی بری ہو، آپ نے صرف اس لیے برداشت کر لی کہ اس کا گھر برباد نہ ہو جائے، برداشت کر لیا اور پی گئے تو پھر بڑے بڑے مقامات بھی ملتے ہیں۔ میں تو ایک شریعت کی اجازت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، اجازت اور چیز ہے، ترغیبات اور چیز ہے، اجازت دی ہے، ترغیب نہیں دی ہے کوئی کہ کر دو یہ کام، سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کافی سارے سوالات ہیں، ابھی یہ میرا خیال ہے اگلے ہفتے کے رکھ لیتے ہیں اس کو، یہ سوالات ہیں پھر اگلے ہفتے دے دیں انشاءاللہ، آج بیان کافی لمبا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق